اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، بہت سارے لوگ جو کہ ہم سے کوشچن کرتے رہتے ہیں کہ بابا جی عرفان الحق صاحب کا علاج کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہاسپٹل جیسا ہے جہاں پر مطلب کوئی چیک اپ ہوتے ہیں، کوئی میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، یا کیا ہے۔ یہ بہت سارے سوال اپنے اندر لے کے لوگ جو ہے وہ ڈیرے میں داخل ہوتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو مکمل ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بابا جی عرفان الحق صاحب کمرے میں کیسے چیک کرتے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے کمرے میں چیک کرنے کا۔ آپ بھی یہ دیکھیے، لیکن دیکھنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ عورتیں جو ہے وہ جہاں بابا جی عرفان الحق صاحب بیٹھے ہیں وہ سامنے سے آتی ہیں، یعنی بائیں طرف سے آتی ہیں۔ مرد حضرات اپنی طرف سے جاتے ہیں، عورتیں اپنی طرف سے آتی ہیں۔ جن لوگوں کا ٹوکن نمبر اوپر سکرین پر لکھا آتا ہے وہ پھر اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک سکرین لگی ہوئی ہے جس پہ نمبر آتے ہیں، آپ نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ نمبر آئے تو آپ نے کمرے میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف ہے، ایک فیملی ہے، ان کے نمبر آگے کسی کا نمبر 21 22 23 ہے، 24 ہے، ساتھ 4 بندے ہیں یا 3 بندے ہیں، تو وہ اکٹھے ساتھ بابا جی کے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ اسکرین پہ آپ غور کیجئے۔ بابا جی ایک دفعہ آپ کی پرچی کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ بتائیں کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر اگر ضرورت پڑے تو بابا جی کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں، ورنہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک سے جو ہے وہ اور مزید سوال بھی پوچھیں۔ ہاں اتنا پوچھ سکتے ہیں کوئی اور مسئلہ بھی ہے، یا آپ کے جو کوشچن لکھے ہوں گے ان کو تھوڑا سا ایڈریس کرتے ہیں۔ سنیے۔ آپ کی ٹوپی سے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا ان سے تعلق ہے۔ صوفی محمد برکت علی محمد علی برکت علی صاحب سے میرے یہ ٹوپی جو ہے نا یہ انہیں کی عطا ہوئی ہے، انہیں کا ذکر ہے، رنگ بھی وہی ہے جو کیا۔ جن کو دم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پر ان کو افضال صاحب، یہ محترم افضال صاحب ہیں جو سینٹر والے ٹیبل میں جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں درمیان میں، تو ان کے پاس سٹک ہوتی ہے، یہ سٹک ہوتی ہے دم کرنے کے لیے۔ یہ جہاں جہاں فار ایگزامپل آپ کے جہاں جہاں درد ہے وہاں سے یہ سٹک پھیریں گے۔ اگر کمر میں ادھر درد ہے، اوپر مہروں میں بھی درد ہے، تو وہاں بھی ہلکی ہلکی سٹک ایسے ماریں گے۔ دیکھیں ذرا۔ پورا فرنٹ پورا بیک پسلیاں، مگر آپ کو دل کا پرابلم نہیں ہے اور یہ میدا اور آپ کو میدے کا اور وہ دل پہ پریشر، دل کا نہیں ہے آپ کو؟ اچھا، نہیں، وہ پھر گیس کی وجہ سے گیس ضروری نہیں کہ ہر ایک کو بابا جی دم کرتے ہیں۔ ہر ایک کو اگر وہ خود محسوس کریں کہ کسی کو دم کرنے کی ضرورت ہے تو وہ یہاں پر خود بھی دم کرتے ہیں، ہاتھ سے مطلب ہاتھ سے دم کر لیا یہاں پر، تو اس سے بھی بہت جو ہے وہ فرق پڑتا ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے یہ کرنا ہے بس۔ ہاں جی، وہ تو آسان ہے ساری چیزیں۔ مین جو بالکل آپ ہمارے، حیران رہ جائیں گے، اس طرح ریکور کر دیں گے۔ اچھا، کہاں سے آئی ہیں؟ کدھر سے؟ اسلام آباد سے۔ اسلام آباد۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ریٹائر ہوں۔ اچھا، پھر بھی تو کچھ کرنا چاہیے۔ آج میں نے یہی رکھا تھا پروگرام کہ یہ دعوت دی جائے کہ جتنے ریٹائر لوگ ہیں کیا وہ صرف مسجد تک اور گھر تک محدود ہیں یا کوئی ڈیلیوری بھی دے گی؟ مگر ڈیلیور تو کرنا ہے نا کچھ۔ میں بھی تو ریٹائر ہوں، ڈیلیور کرنا ہے۔ جو ڈیلیوری جس کی رک گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو نصیب میں اس کے شرف تھا نا وہ ویک ہو گیا۔ جی کوشش ہم نے بھی ایک چھوٹی سی مثال اس میں لبرٹی چوک ہے لاہور میں،
وہاں ایک صاحب ٹریفک کو کنٹرول کر رہے تو لگ رہا تھا کہ یہ پولیس کے نمائندہ نہیں ہے. تو وہ ریلوے کے ریٹائر تھے. اس نے کہا میں فارغ تھا, میں نے سوچا کہ یہاں ٹریفک بڑی بری پھنستی ہے تو روز 3 گھنٹے میں لگاتا ہوں یہاں پہ گھر چلا جاتا ہوں. لوگوں کو کافی اس سے ہیلپ ہوگی. مطلب کوئی بھی ایسا کام جو ہے نا ریٹائر بندے کو کرنا چاہیے, جس لیول کا وہ ہے اس لیول کا کام. اگر ضرورت پڑتی ہے تو بابا جی تھوڑا سا لیکچر بھی دے لیتے ہیں. کوئی فیملی آئے جن میں کوئی آپس میں جھگڑا ہو یا کوئی جادو جنات بھی کہہ رہے ہوں کہ نہیں ہمیں ہے, ہمیں لگتا ہے, تو پھر بابا جی جو ہے ان کو تھوڑی سی تسلی دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اگر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلا جائے گا, ختم ہو جائے گا. اگر نہیں ہے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ جنات وغیرہ بھی نہیں ہے آپ کے اوپر, یہ آپ کو شک ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گا. سنیے. اللہ سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا, کیا خیال ہے؟ ہاں جی ہاں. اللہ کو پتا ہے نا یہ میرا بندہ کیا بات اسی کر رہا لیے ہے. تو میں آئی ہوں. بے فکر ہو گیا. انہوں نے کتاب لکھ کے دو جی اسلام اور سیرت اپنے گھر میں رکھیں, پڑھیں, اور کو پڑھنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی. یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اس کو بھی دم ہوگا, آج ٹھیک ہو جائے گی. آج ابھی یہ آپ کے لیے تو مجھے آپ بتا کے بیٹا جانا کہ کیا کیفیت فیل کر رہی ہو دم کے بعد. ٹھیک ہے, شاباش. میں دم کرا دیں. اور بتائیں. جی بالکل. شکر اللہ کا ادا کریں جس کے پاس سب کچھ ہے. کسی دنیا میں جتنے جادوگر ہیں نا وہ سوائے آپ کو خوف میں مبتلا کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے. ان کی کوئی حیثیت نہیں, ان کی کوئی جان نہیں. میرے آقا نے کہہ دیا جادوگر زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف دلوا دے, اس کے علاوہ اس کا باپ بھی کچھ نہیں. ہم لڑتے ہی رہے ہیں. ہم اس بات کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. ہم دونوں لڑتے ہی. آپ بہن چھوڑ دیں, کوئی لڑائی نہیں. انہوں نے بھی کام کرا. آپ کی پرچی جو آپ نے باہر لکھوائی ہوتی ہے, اگر اس میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہو, فار ایگزامپل کوئی ذکر میں تبدیلی کرنی ہو یا اذکار میں یا کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کرنی ہو, تو بابا جی عرفان الحق صاحب پھر افضال صاحب کو کہتے ہیں وہ وہاں پر پین سے وہاں پر چینجز کر دیتے ہیں یا ایڈیشنلی بھی کچھ لکھ دیتے ہیں کہ آپ یہ ذکر بھی کیجئے یا آپ یہ علاج بھی کریں. کیونکہ بعض دفعہ جب کمرے میں لوگ داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ پرابلم بھی ہے, یاد آ گیا ہمیں یہ مسئلہ بھی ہے, تو وہ پھر چینج ہو جاتا ہے کمرے میں. سنیے. کھڑے ہوں وہ تو اور ایشو ہے. زیتون کا تیل دے, وہ گردن سے کام کرو. عروج کون ہے؟ پہلے آئی ہوئی ہو. جی اب کیا حال ہے؟ ابھی سر میں درد ہوتا ہے, آنکھوں لگے میرا آتا ہے. بس وہ یہ کرو کہ چند دن ہو گئے تمہیں آئے گا, یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. یہ دھیرے دھیرے دھیان دو. جو رات کو چیز نظر آتی تھی وہ بھی نظر آتی ہے کوئی. جی تمہیں علاج دے دیں. اور پہلے درد بابا جی ماشاءاللہ بہت خیال رکھتے ہیں جو لوگ ڈیرے پہ آتے ہیں. بابا جی کہتے ہیں کہ یہ مریض نہیں ہیں, یہ ہمارے مہمان ہیں. ان لوگوں کو اللہ نے ہمارے پاس بھیجا ہے, اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے, اللہ نے ہمیں استعمال کیا ہے جیسے کہ ہم لوگ یہ کردار ادا کر رہے ہیں. تو اللہ کی طرف سے یہ بلیسنگ ہے کہ لوگ ڈیرے پر آ کر علاج کرواتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے بابا جی عرفان الحق صاحب کا, وہ ذہن میں یہ رکھتے ہیں اور ڈیرے والوں کو بھی, تمام ڈیرے والوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں آپ نے پیار اور محبت اور عزت سے پیش آنا ہے, کیونکہ یہ ہمارے اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان ہوتے ہیں. جی ناظرین, یہ آپ نے ابھی دیکھے سارے مناظر, یہ ہے علاج کرنے کا طریقہ سیدھا سیدھا. باقی جو ہے وہ میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں, آپ نے دیکھی ہے کہ ڈیرے کا طریقہ کار مکمل کیا ہے, اور آپ اس کو فالو کریں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. تو آپ کو کسی سے بھی کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ کو مکمل تعارف ہو گیا ہوگا ڈیرے کا. تو میری دعا ہے کہ جو بھی ڈیرے پہ جائے اللہ رب العزت کو شفائے کامل عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.